الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جب ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے تھے القواعد من البیت خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ ربنا تقبل منا، اس کے بعد انہوں نے دعا کی، کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہر ایک کی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو آپ اپنا فرمانبردار بندہ بنا لیجئے، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی امتم مسلمۃ لک، فرمانبردار بندوں کو پیدا کیجیے اور ان کو آپ کا فرمانبردار بنا لیجیے، وارنا مناسکنا، اور ہم کو سکھائیے حج کے احکام، ہماری عبادتوں کے طریقے ہم کو سکھائیے، وتب علینا، اور ہمیں معاف فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دونوں خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، اور تو ہی بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ بھی دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم دونوں کو آپ اپنا فرمانبردار بندہ بنا لیجئے، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت کو، ایک گروہ اور ایک جماعت کو، ایک طبقے کو ایسا پیدا فرمائیے جو آپ ہی کا فرمانبردار اور تابعدار بن کر رہے، اور ہم کو مناسک کے حج کے احکام، ہماری عبادتوں کے طریقے ہم کو سکھائیے، اور ہم پر رحم کے ساتھ توجہ فرمائیے، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اس دو آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام دونوں جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے بنیادیں اس کے۔ دوسری بات، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ بے شک تو سننے والا ہر ایک کی اور ہر ایک کو تو جاننے والا ہے۔ چوتھی بات، دونوں نے آگے پھر اس طرح دعا کی کہ اے اللہ ہم دونوں کو تو اپنا فرمانبردار بندہ بنا لے۔ چوتھی بات ہو گئی۔ پانچویں بات، پھر آگے دعا کیا کرتے تھے؟ بس اپنی حد تک دعا کر کے بس نہیں کی، اپنی اولاد اور ذریت کے بارے میں دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ پانچویں بات، ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت کو، ایک طبقے اور ایک جماعت کو ایسی پیدا فرما جو تیری فرمانبردار بن کر رہے۔ چھٹی بات، اے اللہ ہم کو حج کے احکام سکھا دے، ہماری عبادتوں کے طریقے ہم کو سکھا دے، ہماری طرف رحم کے ساتھ توجہ فرما، اور تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خانہ کعبہ کو، پہلے ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے وہ سن لو۔ پہلا سبق ہمارے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، تو یہاں سے ایک سبق ہمارے لیے یہ ملتا ہے کہ جب کوئی آپ اجتماعی کام کر رہے ہیں
صدقہ جاریہ کے طور پر آپ مسجد بنا رہے ہیں یا مدرسہ بنا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ ادارہ بنا رہے ہیں، قوم کی فائدے کے لیے کوئی آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر کام کریں، تو اس سے ایک بات تو ان کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، اپنی اولاد کو ثواب ملے گا۔ دوسری بات کیا کہ اس کام کو، جو کام تم کر رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں یا مسجد بنا رہے ہیں، تو اس کار خیر اور صدقہ جاریہ میں وہ صدقہ جاریہ، وہ عبادت اور وہ کام کی ذمہ داری اور اس کام کو سنبھالنے کا صلاحیت اور سکت اور اس کی ذمہ داری کو ہماری اولاد کے اندر بھی وہ ذمہ داری منتقل ہوتی جائے گی اور ہماری اولاد بھی اس پر انٹرسٹ دے کر وہ کام کو آگے بڑھاتی جائے گی۔ ایک تو ثواب ملے گا اولاد کو بھی، ہم کو بھی، دوسرا ہماری اولاد کے اندر بھی اس خدمت کو اور اس ذمہ داری کو نبھانے کا احساس پیدا ہوگا۔ ایک تو سبق یہ۔ دوسرا سبق ہمارے لیے، بندہ کتنا بھی اہم کام کیوں نہ کرے، کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ کرے، اس کو اپنے اس کام کی قبولیت کی فکر کرنا چاہیے۔ اپنے اس کام کو کیے ہوئے چھوٹے ہو یا بڑے کام کو کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کرے۔ اللہ کے پاس قابلیت نہیں ہے، اللہ کے پاس قبولیت ہے، لیکن سب سے پہلے بندے کو قبولیت کی فکر کرنا چاہیے۔ تو اتنے بڑے پیغمبراں حضرت خلیل اللہ اور حضرت ذبیح اللہ، دونوں پیغمبراں رہ کر بھی جب انہوں اپنی قبولیت کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہاں سے ایک سبق کہ آپ چھوٹا کام کرو تو یا بڑا کام کرو، اللہ سے اپنے اس کام کی قبولیت کی بھیک مانگنا، ورنہ پھر بندہ عجب کے اندر، خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اچھا، اور ایک سبق ہمارے لیے، بندہ اپنے ایمان و اسلام کی فکر کرے اور ساتھ میں اپنی اولاد کی بھی ایمان کی، اسلام کی فکر کرے۔ یہ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی تو ہم کو بھی فرما بردار بنا تیرا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو ایسا پیدا فرما جو تیری فرما بردار بن کر رہے۔ تو آدمی خود کے ایمان و اسلام کی بھی فکر کرے، خود ایمان اسلام پر مرنے کی، جینے کی فکر کرے، اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی ویسا ہی فکر کرے، خود قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو اور اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم سے، اللہ کے کلام سے آراستہ ہونے کی فکر کرے۔ صرف فکر کرنے تک بات ختم نہیں ہے، ان کے لیے پڑھنا، خود پڑھتے ہوئے ان کا پڑھا ہوا سبق سنتے رہنا۔ فکر بولے تو پھر فکر تک آپ بس کر دیتے ہیں، اس لیے بچے کم آ رہے ہیں مکتب کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر عشاء کے بعد بھی بہت سارے لوگ نہیں بیٹھ رہے، تو یہ فکر نہیں بول کر مطلب اس کا، یا تو پھر پورے لوگ حافظہ ہوئے رہیں گے، عالمہ ہو گئے رہیں گے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، یعنی بولے تو پھر اس سے غفلت برتیں آپ۔ تو آپ خود بھی تو قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ اپنی بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا، دینی تعلیم کی فکر کرنا، ایمان کی فکر کرنا، یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہے۔ خود صرف ان کو پراپرٹیاں بنا کر دینا، جنگلات بنا کر دینا، گھر بنا کر دینا، دنیاوی اعتبار سے ان کو عیش آرام کا تو سوچتے ہیں لوگ، لیکن ان کے بارے میں اخروی اعتبار سے ایمان کی فکر یا ان کے بارے، ان کی تربیت، ذہنی تربیت کیسا ہو، ایمانی تربیت، اسلامی تربیت، قرآنی تربیت، یہ ہم نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد بھی 7 دن کو آئیں گے، 3 دن کو آئیں گے، 40 دن کو آئیں گے، اس کے بعد زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں تو پھر کیا ہو، آپ ان کی دینی تعلیم آپ کریں گے، تربیت کریں گے، اسلامی آپ تربیت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا قوم کو سمجھاتے جائیں گے، اپنے ماں باپ کو، اپنی دادا دادی، نانا نانی کو کیا کرتے جائیں گے، اس کا ثواب تو ان کو پہنچا دے، یہ کرتے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ رسم و رواج بدعات کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی ایمان اسلام کی فکر کرنا، یہ سبق مل رہا۔ اچھا، اتنے سبق رکھو، اب مزید اس کی تشریح تفسیر سنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بنانے لگائے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنائے، کعبۃ اللہ کو۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو طوفان کے بعد اس کی دیواریں سب مسمار ہو گئی، گر گئیں، ٹوٹ گئیں۔ اب وہ پانی کے اندر چلے گئی، مان لے چلے گئی سمجھو، یا پھر ٹوٹ گئی، مسمار ہو گئی، دیواریں ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جب آیا تو ان کو بھی معلوم نہیں تھا کعبۃ اللہ کہاں ہے بول کر، گزشتہ اسباق میں معلوم ہو چکا کہ کہاں تھا کیا نہیں تھا، معلوم نہیں تھا۔
تو حضرت اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بتایا تھا پورا کہاں ہے، ایک ٹیلا تھا، وہ سب قصہ پورے سب پیچھے کے سبق میں گزر چکا. تو کہاں ہے کعبۃ اللہ وہی معلوم نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور بتلایا بھی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہ فلاں فلاں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی بتایا تھا جبرائیل کے ذریعے سے، یا ان کو بتایا ہو. تو اس کے بعد حضرت ایک حدیث بھی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا علیہ السلام کہ بیٹا مجھے اللہ نے ایک حکم دیا ہے. تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جی کیا حکم دیا اللہ نے، آپ اسے پورا کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنا، ساتھ دینا. تو اچھا بابا میں کیا کام کی بولو، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، بول کر بیٹے اسماعیل بھی باپ کے ساتھ ہو گئے. تو کام کیا تھا، وہی کعبۃ اللہ کو بنانے کا کام تھا. اب کہاں بنانا تھا وہ کعبہ کا، وہ سب ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے. اب وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کے تعمیر کرتے تھے، کام کرتے تھے. بیٹے اسماعیل، باپ بھی پیغمبر بیٹے پیغمبر. بیٹے اسماعیل پتھر اور جو چیزیں تعمیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ چیزیں ایک ایک کر کے لاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کام کرتے جاتے تھے. اب تعمیر ہو رہی تھی تو ان کی تعمیر کے لیے ایک پتھر بھی کام کر رہا تھا، پتھر سیڑھی کا کام کر رہا تھا مقام ابراہیم، اس پر کھڑے ہو کر کام کرتے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنائے تو اس وقت میں انہوں کیا کرے تھے، حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیے. حتیم کسے بولتے ہیں بولے تو پھر سنا، ایک مرتبہ تو فرشتے بنائے کعبے کو، پھر حضرت آدم علیہ السلام بنائے، طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے قریش مکہ بھی، مکے کے لوگ بھی، عرب لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، بعثت سے 5 سال پہلے خانہ کعبہ کو بنائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنائی تھی تو اس کے اندر حتیم بھی داخل تھا. اب حتیم کسے بولتی ہیں، جب قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، مبعوث ہونے سے 5 سال پہلے جب خانہ کعبہ کو بنائے تو اس وقت میں ان کے پاس خرچے کے پیسے کم تھے، تعمیر کرنے کے واسطے اتنا خرچہ نہیں تھا. تو انہوں کیا کر ڈالے، جتنا ہو سکتا بنا ڈالے، اور کچھ کام پینڈنگ تھا تو اسے باہر ہی چھوڑ ڈالے. اسے کچھ دیواریں باہر ہو گئی تھے. اب تو وہ جو دیواریں باہر ہو گئیں ان پر چھت بھی نہیں تھا، میزاب رحمت کو اس کو چھت نہیں تھا تو میزاب رحمت کا پانی اس پر گرتا تھا. تو اس کو حتیم بولتے ہیں. اور وہ جب قریش لوگ جب بنے تھے کعبہ تو زمین سے ایک آدھا فٹ اونچا تھا، کچھ اس کے دروازے، اس کی دیواریں کچھ اونچے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسے برقرار رکھا. بعد میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر تیری قوم کے لوگ، اگر ایسا یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کے لوگ نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، مطلب کیا، اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو میں کیا کرتا، کعبے کو توڑتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں کعبۃ اللہ کو توڑتا، پھر اس کو نئے طریقے سے بناتا اور ویسا بناتا جیسا حضرت ابراہیم السلام اسے بنائے ہیں. تو حضرت ابراہیم السلام جب بنائے تو ان کی تعمیر کا انداز کیا تھا، حتیم کو کعبے کے اندر جمع کر دیے تھے، وہ بالکل زمین کے برابر تھا. لیکن جب کعبے کو قریش کے لوگ بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت سے، مبعوث ہونے سے پہلے 5 سال پہلے، تو انہوں نے کیا کیا، خرچے کے لیے پیسے کم تھے تو حتیم کو باہر چھوڑ دیا اور زمین سے کچھ فٹ، آدھا فٹ اونچا تھا. اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد، حضور کے وصال کے بعد، وفات کے بعد، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اسما کے بیٹے، حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نواسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتہ دار ہوتے نہیں. تو حضرت اماں عائشہ کے بھانجے، حضرت ابوبکر کے نواسے، حضرت عائشہ کے بھانجے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی زمانے خلافت میں، ان کے بادشاہت کے زمانے میں کعبہ بنائی. ان کے بنانے کا انداز کیا تھا، وہی انداز تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا. مطلب کیا، حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیے تھے اور بالکل زمین کے برابر کر دیے تھے. اس کے مٹا سڑیاں کیا بھی نہیں تھے، بالکل برابر کر دیے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بالکل تعمیر کا انداز وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا. پھر ان کے بعد کیا ہوا، ان کے بعد حجاج بن یوسف ان بنایا ایک مرتبہ کعبہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہارون رشید کا زمانہ آیا، انہوں بادشاہ تھے. تو ہارون رشید حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے
کہ میں بھی کعبے کو ایک نئی انداز سے بنانا چاہ رہا ہوں، بناؤں کیا بول کر حضرت بادشاہ رہ کر حافظ قرآن، عالم دین اور علماء کا ادب کرنے والے، حضرت امام ابو یوسف کا زمانہ، حضرت ہارون رشید کا زمانہ ایک ہی زمانہ، تو انہوں خود بادشاہ رہ کر، حافظ رہ کر، عالم رہ کر، ولی رہ کر بھی امام مالک فقی سے پوچھ رہی انہوں کیا بول کر، حضرت میں کیا تو بھی اور ایک مرتبہ کعبہ بنا سکوں کیا؟ یہاں سے ایک سبق ملنے کا ہمارے لیے سبق کیا کہ بادشاہ ہو آپ کیا ہوتی ہو، لیکن آپ کو فقہا سے، علماء سے رابطہ مضبوط رکھنا پڑے گا۔ انہوں بادشاہ رہ کر، عالم حافظ رہ کر معمولی آدمی نہیں، انہوں بادشاہ بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ان کے دربار میں کئی علماء ہوتے تھے، مسائل کی مجلس لگتی تھی، اور ان کے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے کچھ عورتیں ہوتی تھیں، 100 200 150 عورتیں، 400 عورتیں ہوتی تھیں، ان کا کام خالی قرآن پڑھتے رہنا۔ ان کی بیوی خود حافظ قرآن تھی، تو ان کی بیوی 100 200 400 عورتوں کو صرف قرآن پڑھنے کے لیے رکھی تھی، اور ان کو تنخواہ وغیرہ دیتی تھی، ان کی کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی۔ تو اتنے قرآن کے عاشق لوگ آئے انہوں بادشاہ رہ کر بھی، حافظ عالم رہ کر بھی، علماء کا ادب کرتے ہوئے بھی، پھر فقیہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہی کہ حضرت میں دوبارہ کعبہ بناؤں کیا؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں بادشاہ لوگ فقیر کو بھائی ہر ایک کی خلافت آتی ہے، ہر ایک کی بادشاہت آتی ہے، ہر ایک آدمی بادشاہ بن جا رہا، ہر ایک آدمی بادشاہ بننے کے بعد کعبے کو توڑ رہا بنا رہا، توڑ رہا بنا رہا، کیا کھیلا سمجھی تمہیں کیا؟ تو اسے ایسا نپو کرو بول کر انہوں ڈانٹ کو ذرا ہی کرے ان کو، تو اس کے بعد انہوں کیا بھی نہیں کرے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا انداز ایسا تھا۔ تو اس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، تو اب کعبۃ اللہ کی عبادت اور کعبۃ اللہ کے ارکان اور کعبۃ اللہ کے حج کے ارکان خاص کر وہ کیا کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ ہم کو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہماری عبادت کے طریقے ہم کو سکھا دے۔ حج کے ارکان اس سے مراد مناسک، حج کے مراد، حج کے ارکان مراد ہیں۔ تو حج کے ارکان کیا ہیں، وہ کیا کیا کہاں کہاں کرنا ہے، کون بتائے، کہاں کہاں جا کر کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بتایا ہے، کس طرح ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا ہے، وہ آئندہ کل بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر اور کون کون کب بنائیں، کتنے مرتبہ بنائیں، وہ ساری چیزیں تاریخی باتیں ہیں، ان کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔